الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا الیاس گھومن صاحب حق پہ ہیں، کیوں حق پہ کیوں نہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کیا حق کے خلاف بات کی ہے؟ وہ مجھے لکھ کے بھیجے، پھر میں فیصلہ کروں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ جتنا دین کا کام ہے اللہ علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، یہ ان کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کا ابو حنیفہ تھا فقہ میں۔ تو وہ کافی عرصے غور کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو انہوں نے کام تقسیم کیے۔ انہوں نے مولانا الیاس سے کہا کہ تم حضور کی امت کو جگاؤ اور ان میں بنیادی دین کے کلمے جو ہیں بس اسی پر ان کو تیار کرو۔ اور حضرت تھانوی سے کہا کہ آپ خانقاہی نظام کو سنت کے مطابق چلائیں، کیونکہ خانقاہوں میں بدعات ہو گئی ہے۔ سنت کے نظام کر کے خانقاہ کا معنی تھا کہ جہاں اللہ والے آئیں بیٹھے ان کی اصلاح ہو۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگایا کہ آج کل لوگ بہت غلط فتوے دے رہے ہیں، تم فتوے پہ کام کرو اور صحیح فتویٰ مرتب کر کے امت کو دو۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم کفار کے مقابلے پہ جہاد کرو۔ تو یہ ساری لائنیں حضرت نے تقسیم کی تھی، ساری اسی حضرت کے ہی شاگرد ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی بڑے قریبی تعلق والے نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدث ہیں، عالم ہیں، مجاہد ہیں، لیکن کیا تصوف میں بھی ان کا کوئی مقام ہے؟ تو حضرت مدنی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے بھی ایک دفعہ خیال آیا تو میں نے کئی دن استخارہ بھی کیا، مراقبہ بھی کیا، تو میں نے دیکھا کہ جہاں مدنی کے پاؤں ہیں وہاں میرا سر پڑا ہوا ہے، وہ مجھ سے اتنا آگے نکل چکا۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں نہ تو ذکر ہے، نہ مراقبہ ہے، نہ لطائف ہے، کوئی سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو حضرت یا انگریزوں کے خلاف تقریروں میں ہوتے ہیں یا واپس آ کے بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب وہ اللہ کے دین کے لیے جیل جاتا ہے نا، وہ ایک رات میں اتنی مدارج طے ہو جاتے ہیں، ہم سال محنت کے اندر طے نہیں ہوتے، ان کے چلے وہی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی سے کام لے